غفار صاحب، سر آپ بتائیں کہ اس 40 دن کی تقریباً جو جنگ ہے، 38-40 دن کی جنگ ہے، اس کے بعد کیا ثابت ہو رہا ہے؟ امریکہ کے لیے اسرائیل یہاں پر ایک اثاثہ تھا مڈل ایسٹ میں، کیا اب بھی وہ اثاثہ ہے یا ان کے لیے لیوریج بن گیا ہے، ایک بیگیج ہے جس سے اب دوری اختیار کرنی پڑے گی اگر تو وہ نہیں مانتا؟ کیونکہ جنگ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ تمنائی کے انفراسٹرکچر پر سب سے پہلا حملہ اسرائیل نے کیا، جنگی جرائم کا مرتکب ہونا اس کا اور اس کی فوج کا وتیرہ ہے، اس کا شوق ہے، تو وہ جنگی جرائم کرتے رہے، اور امریکہ کی بھی بات کبھی کبھار نہیں مانتے وہ لوگ، تو پھر یا تو ان کو چھوڑنا پڑے گا یا پھر ان کو لگام ڈالنی پڑے گی، کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ مجھے شو میں موضوع کرنے کا۔ جی اسرائیل جو ہے وہ ایک امریکہ کی نہ صرف کمزوری بھی ہے بلکہ اس کی ایک پراکسی بھی ہے۔ جو گریٹ پاورز ہیں وہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے کہ بہت کم ڈائریکٹ جنگ میں آیا کرتی تھی، بلکہ وہ پراکسیز کے ذریعے ہی جنگ جو ہے وہ مسلط کر کے اور اپنے اہداف حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کیس میں چونکہ ٹرمپ صاحب اور نتانیاہو کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ تھا اور ٹرمپ صاحب ان کے کہنے میں آ گئے اور امریکہ جو ہے وہ اس نے ڈائریکٹ اسٹرائک بھی کی، لیکن میرے خیال میں جس طرح سے یہ وار پروسیکیوٹ کی گئی اور جنگی جرائم کے تقریباً آلموسٹ ڈکلیئرڈ ہے کہ جو سول پاپولیشن کو تباہ کرنا، ان کے پینے کے پانی پاور سٹیشنز کو ٹارگٹ کرنا اور سیولائزیشنز کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی، تو مطلب ایک جینوسائڈ سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہے کہ جو ایک مطلب نیوکلیر اٹیک پاسبل ایک سمجھا جا رہا تھا اس کو۔ تو اس میں میرے خیال میں ایک بہت بڑا ریسٹ ہوگا امریکہ اور اسرائیل کے ریلیشن شپ میں بھی، لیکن میرے خیال میں وہ بالکل بریک آف نہیں ہوں گے، ایک کورس کریکشن ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جی دیر از آلسو میتھڈ ان دی میڈنس، کہ دیکھنے میں بالکل ایک مذہبی جنونیت اور ایک دیوانگی سامنے نظر آ رہی تھی ہمیں، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے ایک بہت بڑے مقاصد حاصل کیے، نہ صرف ایران کے خلاف بلکہ چین کے خلاف بھی، کیونکہ امریکہ کی اصل لڑائی تو بڑی طاقتوں سے ہے نا۔ ایران تو ایک سٹیپنگ سٹون ہے اس میں، جیسے وینزویلا ایک سٹیپنگ سٹون تھا، اب اگلا وہ انڈیا دے رہے ہیں کہ کیا گرین لینڈ ہوگا یا کیوبا ہوگا یا کیا ہوگا، بالکل۔ تو اس سلسلے میں ضرور ایک ریسٹ ضرور ہوگا، لیکن میرے خیال میں بالکل یہ اپنے تعلقات جو ہیں وہ قطع نہیں کریں گے۔ تو سر یہ مذاکرات بھی ہو جائیں گے، اور جیسے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ لبنان کے ایک پوائنٹ کو سامنے رکھ کر اس مذاکرات کو جو ہے نقصان نہیں پہنچے گا اور نہیں پہنچنا چاہیے، تو آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ جی بالکل، میرے خیال میں دیکھیں اس وقت سیز فائر جو ہے وہ نہ صرف حریفوں کی ضرورت ہے جو جنگ لڑ رہے تھے، بلکہ دنیا کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کہ اس دنیا کو جو ہے اس جنگ سے کتنا کسی کا فائدہ ہوا اور نقصان ہی نقصان ہو رہا تھا، اس میں عالمی امن کا نقصان تھا، اس میں غریب پس رہا تھا، پوری دنیا کا غریب، جب کیونکہ تیل کی قیمت جب بڑھتی ہے، توانائی کی قیمت بڑھتی ہے، فرٹیلائزر کی کمی ہوتی ہے، تو سب سے پہلا امپیکٹ جو ہے وہ تو غریب پر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت خوش آئند موقع ہے کہ دونوں حریف جو ہیں وہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ رضامند ہو گئی ہیں سیز فائر پہ۔ یہ ایک پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس صدی کی کامیابی ہے، لیکن ابھی جو کام پورا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تو جب ٹیبل پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سیز فائر کے فوراً بعد ہی ایک کنفیوژن کریٹ کر دی گئی جان بوجھ کے کہ لبنان اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ بڑا کلیئرلی آپ نے شروع میں دیکھا کہ جب یہ ٹویٹس ہوئی دونوں طرف سے، پاکستان کی طرف سے بھی، ایران کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، تو اس طرح کی کوئی کنفیوژن نہیں تھی، اور یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ جی وہاں مذاکرات، امریکہ کی طرف سے اناؤنس کیا گیا تھا کہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے اور جے ڈی مان صاحب تشریف لائیں گے۔ تو یہ بعد میں پھر جب اسرائیل نے پینترا بدلا، اور یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک ڈیلیبریٹ ایکشن ہی تھا، کیونکہ نیگوسیشنز کے لیے نا گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتی ہے، تو اگر ایران نے اپنا ہرمز پہ جس طرح ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے، تو اسی طرح یہ بھی میرے خیال میں ایک پلانڈ موو ہے کہ لبنان پہ ایک اسٹرانگ پوزیشن لے لی جائے، تاکہ مذاکرات کی میز پہ جب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے تو ایک کئی درمیانی مقام پر آ کے یہ معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ اس جنگ میں امریکہ نے حاصل کی ہیں، اپنے مقاصد چین کے خلاف حاصل کی ہیں۔ ایک بریک کے بعد ذرا جاننا چاہیں گے کہ کون سے مقاصد حاصل کیے جا چکے ہیں، اور جیسے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ایک نیا پروٹوکول وہ شاید لازمی ہو گیا ہے، ایران کی اور عمان کی بات چیت ہو چکی ہے، اور ایران اس کو اب اس طرح سے نہیں چھوڑے گا جس طرح سے پہلے تھا۔
یہ یا دیگر علاقائی جنگوں کی روکنے کی بات ہو رہی ہے یا دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، پابندیاں ختم، تو اس میں کچھ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر بم تو نہیں بنانا چاہتا تھا، وہاں فتویٰ بھی موجود ہے، ان کے پاس نیوکلیر بم تھا بھی نہیں، نہ وہ بنانا چاہتے، تو نیوکلیر والا مسئلہ تو سارٹ ہو جائے گا۔ ایران کو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کچھ لے کے اٹھے گا۔ امریکہ کیا لے کے اٹھ رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں اس پر۔ ویلکم بیک۔ ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، ایک ایسے ایران کے لیے نیوکلیر ہونا قابل قبول تھا جہاں پر رجیم جو ہے وہ امریکہ کی تھی، لیکن اب اینٹی امریکن رجیم ہے، تو ایسا ملک نیوکلیر نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ یہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں دنیا میں ریئلسٹک پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں، ریئلسٹ پرسپیکٹو سے تو مائٹ از رائٹ ہے ہمیشہ۔ قانون جو ہے وہ طاقتور ہی ہمیشہ بناتا ہے، جو تاریخ ہے وہ فاتح قومیں ہی ہمیشہ لکھتی ہیں۔ تو ایران نے اسی نوشن کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایران کے کیس میں تو بڑا یہ IAEA کی بات ہو رہی ہے، انڈیا کو کیسے راستہ کریٹ کر کے نیوکلیر ڈیل کے تھرو، وہ نان NPT سگریٹری ہے، اس کو سول نیوکلیر ٹیکنالوجی دی گئی، اور کل پرسوں ہی انہوں نے دیکھیں کہ ان کے مودی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے فاسٹ بریڈر ریئیکٹر بنا لیا ہے، اور جب ہم زیادہ فیول بنا سکیں گے، ابھی جتنا کنزیوم کرتے ہیں اس سے زیادہ بنا سکیں گے، اور وہ فاسٹ بریڈر ریئیکٹر اس وقت IAEA کے سیف گارڈ سے الگ ہے، اور اس کا ایک ویپنز جی بالکل باہر ہے، اس کا ویپنز پروگرام سے گہرا تعلق بھی ہے، لیکن اس کو جو ہے IAEA کے جو DG صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ جی انڈیا نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو انٹرنیشنل لا تو جی بالکل ایک کولونیل نظام کے تحت بنائے جاتے ہیں، اور یہ چینج ہو سکتے ہیں مگر طاقت سے چینج ہو سکتے ہیں۔ اب ایران نے جس عزم کا مظاہرہ کیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ، جو اس نے ایک سٹانس لیا ہے، تو جو اس وقت جو رائج قانون ہے، لا آف دا سی ہے، کنونشن آف دا لا آف دا سی، اس کے تحت تو شاید ایران انٹائرلی رائٹ نہیں ہے، مگر انٹائرلی رانگ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آبی گزرگاہ قدرتی ہوتی ہیں جن کو اسٹریٹس کہا جاتا ہے، تنگ راستہ، ہم اس کو آبنائے بھی کہتے ہیں، مگر زیادہ ایک مربجہ جو اس کے لیے ٹرم ہے وہ تنگ نائے یا تنگائے ہرمز اس کو ایران کہتا ہے۔ تو قدرتی گزرگاہوں میں UN کنونشن آف دا لا آف دا سی کے تحت ٹرانزٹ پیسج کے کلاس کے تحت ہر ملک کے تجارتی جہاز کو وہاں سے راستہ دیا جاتا ہے، جو کوسٹل اسٹیٹس ہیں وہ اس کو راستہ روک نہیں سکتے۔ اگر کوئی ملک کینال ڈیولپ کرے تو اس پر وہ ٹیکس لے سکتا ہے، لیکن قدرتی راستے پر ٹیکس نہیں لے سکتا UN قانون۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹرکش اسٹریٹس ہیں اسی طرح جو بلیک سی کو راستہ دیتی ہیں، تو وہ بھی ایک قدرتی آبی گزرگاہ ہے، لیکن اس کے اوپر ایک مونٹروکس کنونشن ہے کہ جو یہ UN لا آف دا کنونشن آف دا سی سے پہلے تھا، اس میں ترکی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اس پہ کچھ خاص کنڈیشنز میں کچھ جہازوں پہ یا جنگی جہازوں پہ یا تجارتی جہازوں پہ پابندی لگا سکے کہ اگر بلیک سی میں جنگ چھڑ جائے، اسی طرح سبمرینز کا پیسج، تو اس طرح آلدو وہ لا جو ہے UN کلاس سے پہلے کا ہے، مگر اس طرح کی ویریشن جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح ایک کوپن ہیگن اسٹریٹس ہیں جو کہ ڈنمارک میں ہیں، وہ بھی ایک قدرتی آبی گزرگاہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی کیونکہ ایک خاص تناظر ہوتا ہے اس طرح کی چیز کا، تو ایران بھی وہ ایک کاز ابھی کریٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک تنگ گزرگاہ ہے، یہاں سے تجارتی جہاز گزرتے ہیں، تیل سے بھرے ہوئے جہاز گزرتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے وہاں پہ تو اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا؟ ایران کو۔ ساری کوسٹ لائن جو ہے یہ ایران کو ہوگا، اسی طرح پرشین گلف کے ممالک ہیں، عمان اس کے سامنے ہے، تو ایران پروبیبلی جی عمان کو ہوگا۔ تو ایران یہ کاز سامنے لے کر آیا کہ جی اگر ہم اس کے ٹیریٹوریل واٹر میں، انہوں نے کہا کہ ہماری آتی ہے، تو ہم اس کے اوپر اگر ٹال نہیں تو کوئی پائلٹیج فی یا کوئی اس طرح کا روٹ متعین کر کے اس کو نیویگیٹ کروا کے لیں گے، لیکن دیکھیں گے ابھی اس پہ کیا۔ ایک کوئی کامنٹ میں آپ تینوں سے چاہوں گا، آپ تینوں سے، کیا مذاکرات کے نتیجے میں ایک مضبوط ابھرتا ہوا ایران جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے، یہ قابل قبول ہوگا امریکہ کے لیے؟ جی آپ ان سے سوال کر رہے ہیں؟ جی میں آپ کہتے ہیں، پھر میں دونوں مہمانوں سے ایک کوئی کامنٹ میں آپ سے چاہ رہا ہوں، وقت کم ہے۔ جی بالکل، دیکھیں ان کو یہ قابل قبول تو نہیں ہوگا، لیکن بادل ناخواستہ ان کو ایران کی جو پوزیشن ہے وہ قبول کرنا پڑے گی، کیونکہ ایران نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور ایران نے جو ہے وہ جنگ کے میدان میں ہار نہیں مانی۔ ٹھیک ہے، تو مذاکرات میں دیکھتے ہیں کہ اب ایک کس طرح کوئی ون ون سچویشن ہو جاتی ہے، مگر امریکہ کو اس ایران کی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جی